اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 اور 39 پر ہمارا آج کا سبق مشتمل ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بہت ہی ایک پیار بھرا جملہ فرمایا ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کی تلاوت اور پھر اس پہ ترجمے پر تھوڑا سی غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ تم انہیں کہہ دو ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ۔ کیسا ہی پیار بھرا جملہ ہے کہ اللہ کے مطیع فرما بردار اسی کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ ہم نے تو اپنے تن من دھن کے لیے اللہ کا ہر یعنی صرف وہ رنگ میں رنگے ہیں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اسی میں ہم رنگے ہیں۔ یعنی کہہ دو کہ صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کے رنگ کو۔ ملت ابراہیم کی طرح صبغۃ اللہ میں مضاف کی نسب جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ یہ مرکب اضافی مفعول ہے اور اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرمان، اللہ کی مطیع اور فرما برداری سے آ جانے سے بہتر اور کیا زندگی ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی عبادت کرنے والے۔ یعنی اعلان کر دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، ہم تو صرف اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے آگے ہی جھکنے والے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی طرف سے اللہ رب العزت اپنی زبان میں جواب دے رہے ہیں کہ انہیں یہ جواب دو کہ ہم نے تو بس اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ اور پھر آگے اور فخریہ ایک بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے بہتر، اللہ کی فرما برداری سے آنے میں سے بہتر اور کون سی زندگی ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی، اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب فرماتے ہیں پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہ تم ہم سے جھگڑ رہے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی تم خام خواہ ہی ضد پر اڑے ہوئے، وہ سب کا رب، ہمارا رب، تمہارا رب، وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ دین ایک ہی ہے، شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے لیکن بنیادی طور پر دین ایک ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اللہ کہتے ہیں انہیں کہہ دو، اے نبی انہیں کہہ دو کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال، اگر تم بالکل بات نہیں مانتے، ہم نے تو بس اللہ کا رنگ جو ہے وہ اختیار کر لیا، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، ہم تو اللہ کی فرما برداری میں آ گئے۔ اگر تم نہیں مانتے تو دیکھو تو صحیح، تمہارا بھی رب وہی ہے، ہمیں بھی تو اسی رب کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، لیکن تم ضد پر اگر اڑے ہوئے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے اعمال تمہاری سپرد، ہمارے اعمال ہماری سپرد ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ اے نبی نے کہہ دیجئے کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کی خالص بندگی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ یہاں پیدر پہ آنے والے 3 الفاظ نوٹ کیجئے کہ آیت نمبر 136 پر جو ہے اس آیت پر ختم ہو رہی ہے الفاظ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
اور ان میں تو ہم بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت 137 کے اختتام میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ صرف اسلام نہیں، عبادت یعنی پوری زندگی میں ہم اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرنی ہے، نبی کے ہر عمل کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ نحن لہ مخلصون، اور یہ عبادت جو ہے اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، دنیاوی منفعت نہ ہو اور سوداگری نہ ہو۔ یہ عبادت خدا کی ہے تو ہم نے اس کو خالصتاً جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ دنیا کمانے کا ذریعہ نہ ہو، ہمیں کوئی لالچ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو ان تینوں الفاظ کو جو ہے اپنی اوڑھنا بچھانا بنا لیجیے، ہر جزام بنا لیجیے۔ نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، اور نحن لہ مخلصون، پکے مسلمان، اسی کی عبادت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ۔ یعنی ان تین باتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچونا بنا دیجیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔